الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم دین اسلام کو کتاب و سنت اور اکابر اہل علم کی توضیحات کی روشنی میں اصل فہم کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم سلسلہ کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل باب سنت و بدعت کے تحت ایک نہایت اہم علمی موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو ہے کتاب مفاہیم یجب ان تصحح پر لکھی گئی تقریض کے حوالے سے، جو دو جلیل القدر علماء حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہم اللہ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی جانب سے تحریر کی گئی ہے۔ ناظرین، تقریض محض تعریف کا نام نہیں، بلکہ یہ اہل علم کی طرف سے کسی کتاب کی منہج، مقصد اور علمی حیثیت پر اعتماد اور رہنمائی کی علامت ہوتی ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیے، کیونکہ آج ہم عربی متن کے ساتھ اس کا سادہ اور واضح اردو ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ اب میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ برادری مکرم، علامہ محقق جناب شیخ السید محمد علوی مالکی حفظہ اللہ ورعاہ نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ ان کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح پر ہم اپنی رائے تقریض کی صورت میں پیش کریں۔ وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریض سے بے نیاز ہے۔ ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی کی بدولت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل تھے، اور خود مصنف بحمد اللہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہے۔ اس لیے ان کی یہ خواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ، علم اور طالبان علم سے ان کی محبت اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئینہ دار ہے۔ بہرحال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصد ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اور ان کی دعاؤں کا حصول بھی۔ نیز جہاں اس تحریر کا مقصد اپنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھ کر ہمیں بہت مسرت ہوئی، وہاں اس تحریر کے ذریعے کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبصرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔ مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے، بلا شبہ وہ نازک موضوعات ہیں۔ ان مباحث میں افراط و تفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے ان میں اختلاف و افتراق کی فضا کو جنم دیا ہے، جس سے آج ہر مومن کا دل دکا ہوا ہے۔ ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جو اعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو پرکھے، ہر بات کو اپنی جگہ پر رکھے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انصاف کا راستہ اختیار کرے۔ ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہے جو فروعی بھی ہے اور نظریاتی بھی، نہ ان پر ایمان کا دار و مدار ہے، نہ یہ مسائل اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مسائل تو وہ ہے کہ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو عمر بھر ان مسائل کا علم نہ ہو تو اس کی دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائے برابر فرق آتا ہے۔ جیسے مثلاً یہ مسئلہ کہ حیات برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے، اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کڑی ہو جاتی ہے اور طویل مناظرے کیے گئے تو یہی مسائل دین کے اصلی مقاصد یا اسلام کے بنیادی عقائد سمجھے جانے لگے، اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گمراہی کے الزامات عائد کرنے لگے۔ بسا اوقات اس انتہا پسندانہ تنگ نظری کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروعی نظریاتی مسائل میں تو بہت پرجوش ہوتی ہے، مگر اسلام کے اساسی اصولوں پر حملہ آور
ان قوتوں کے مقابلے میں چشم پوشی سے کام لے کر ان سے صرف نظر کر لیتی ہے، جو کلی دہریت، مادر پدر آزادی اور کلی عریانی کو پھیلانا اور کفار و اغیار سے درآمد شدہ منکرات کو فروغ دینا چاہتی ہو۔ برادرم جناب علامہ سید محمد علوی مالکی حفظہ اللہ نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص توفیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آدمی دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھتا ہو تو محض اس بنا پر اس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب کی رائے کو اختیار کر لیا ہے جن میں علماء اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہا ہے۔ پھر مؤلف نے ان فروعی مسائل میں سے بعض کا ذکر کیا ہے جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا اور کچھ لوگوں نے محض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کافر یا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعا میں وسیلے کا جواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحاء کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہے۔ مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کر لیا وہ بلا شبہ قرآن و سنت کے روشن دلائل اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کی تعامل سے ثابت ہے۔ مؤلف نے واضح دلائل اور قوی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شخص دعا میں توسل کو جائز سمجھتا ہو یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا ہو یا روزہ اطہر کی زیارت کو باعث ثواب عظیم سمجھ کر اس کے لیے سفر کرتا ہو یا انبیاء علیہم السلام کے لیے قبروں میں ایسی حیاتی برزخی پر ایمان جو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو ایسا شخص کسی گناہ کا بھی مرتکب نہیں، جائے کہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے۔ چونکہ یہ سب باتیں قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے، سلف صالحین کا ان پر عمل رہا ہے اور جمہور علماء راسخین ہر زمانے میں اس کے قائل رہے ہیں۔ اسی طرح مؤلف نے اشاعرہ اور ان کی جانب سے صفات باری تعالی میں تعویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جسے محدثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے، امرها بلا کیف، یعنی بلا کیفیت بیان کیے ان کے قائل رہو۔ لیکن بہرحال تعویل کا وہ مسلک جسے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالی کے پیش نظر اجتہادی طور پر اختیار کیا ہے، وہ بھی ایک جائز توجیہ ہے جسے اشاعرہ نے محض عقیدہ توحید پر مکمل تمسک اور تجیم کے شبہات سے بچنے کے لیے اختیار کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدمین میں سے بہت سے ایسے اکابر علماء نے اس مسلک کو اختیار فرمایا ہے جن کے علم و فضل سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو یا جاہل ہو یا حقائق کا منکر۔ اس لیے ان اشاعرہ پر کفر و گمراہی کی تہمت لگانا یا انہیں اہل سنت کے دائرہ سے نکال کر معتزلہ اور جہمیہ کے صف میں لا کھڑا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اعاذنا اللہ من ذالک۔ برادر مؤلف نے اس سلسلے میں کتنی اچھی بات کہی ہے، کیا معترض کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ان علماء اشاعرہ نے اجتہاد کیا تھا جس میں ان سے تعویلی صفات کے مسئلے میں چوک ہو گئی، اور بہتر یہ تھا کہ وہ یہ راستہ اختیار نہ کرتے، بجائے اس کے ہم ان پر کجی اور گمراہی کی تہمتیں لگائے، اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتا ہو اس پر غضبناک ہو۔ صفحہ 39۔ ان جیسے مسائل میں مؤلف صلی اللہ نے جو فکری راستہ اختیار کیا ہے بلا شبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے جسے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کرے تو بہت سی الجھنیں دور ہو سکتی ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوشش پر پانی پھیرا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران بعض ایسی امور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کرنا ضروری ہے، اور اس کا مقصد بھی ادائیگی محبت، جذبہ خیر خواہی، نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ وہ امور درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جن مباحث کے بارے میں مؤلف حفظہ اللہ نے گفتگو چھیڑی ہے وہ مباحث نازک بھی ہے اور انتہائی درجہ کے حساس بھی۔ ان مسائل میں افراط و تفرید کی بہت گرم بازاری ہو چکی ہے۔ ان مسائل میں کسی ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دوسری جانب میں فساد پیدا کر دیتی ہے،
اور کسی ایک جہت میں پوری توجہ مرکوز کر لینے سے بھی کبھی دوسری جہت کا حق بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان مسائل میں گفتگو کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تاکہ اس کی عبارت خلاف حق میں استعمال نہ ہو سکے۔ چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ان لوگوں کے غلو پر رد کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں یا ان لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان دوسرے لوگوں پر تفصیلی رد موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندر ایسے غلو میں مبتلا ہے جس سے کتاب و سنت نے بھی منع کیا ہے، اور علماء شریعت بھی ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس پر رد کرتے آئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہمارے خیال میں موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی توجہ دی جاتی، اور چاہے مختصراً ہی صحیح مگر ان لوگوں پر ضرور رد کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں جو کم از کم موہم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے محسوس کیا کہ بعض اہم مسائل میں اتنے اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے ان مجمل عبارات کو اپنے فاسد نظریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک علم غیب کا مسئلہ ہے جس پر مؤلف حفظہ اللہ بہت تیزی سے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہے، مگر اس کے فوراً بعد لکھا یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا جو حصہ سکھایا تھا وہ سکھا دیا، اور جو دینا تھا وہ دے دیا۔ یہ بات تو حق ہے، جس سے مؤلف کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی انباء الغیب کی ایک بڑی تعداد عطا فرمائے، لیکن بعض لوگ ان انباء الغیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نسبت پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور انہیں قیامت تک کا جمیع ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے کا علم محیط حاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریے کا وہم نہ پیدا کر دے جس کی جمہور علماء اہل سنت تردید کرتے چلے آئے ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح مؤلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، بے شک وہ دارین میں زندہ ہے، اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ ہے، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبر رکھتے ہیں، آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی کثیر تعداد کے باوجود ان کا سلام آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔ صفحہ 91۔ ظاہر تو یہی ہے کہ تصرف سے مؤلف کی مراد تصرف کلی مطلق نہیں، اور نہ امت کے احوال سے باخبر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام جزیات کا علمی محیط حاصل ہے، کیونکہ ایسا سمجھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے بعض جزیائی تصرفات نصوص سے ثابت ہے، جیسا کہ خود مؤلف نے مثال میں صلاۃ و سلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ یہ تعبیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے، اور دوسری جانب کے بعض غلو پسند افراد اس کو اپنا مستدل بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے یہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر میں پوری احتیاط لازم رکھی جائے، اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کا صحیح محمل ممکن ہو، یا کم از کم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لینا ممکن ہو جو اسے کفر سے بچاتا ہو، حتی الامکان اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے، اور مسلمان کو باطل کلمات یا مہم کلمات سے روکنا دوسرا معاملہ ہے۔ تکفیر میں تو احتیاط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے تکفیر سے بچا جائے، لیکن دوسرے معاملے میں احتیاط ہی یہ ہے کہ ان کلمات کے استعمال سے بالکل یا روکا جائے۔ مؤلف نے اس سلسلے میں لکھا ہے، کہنے والے کا یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی مجھے شفا دے دے اور میرے قرض ادا کر دے، اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے یہی کہا تو بھی تو اس کی یہی مراد ہوگی کہ اے نبی آپ شفا کے لیے سفارش فرما دے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی اور مالک بنایا ہے، یعنی دعا اور سفارش،
تو عوام کے کلام میں یہ اسناد مجازی عقلی کے قبیل سے ہے۔ صفحہ 95۔ تکفیر سے بچنے کے لیے یہ اچھی تعویل ہے اور یہ مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر مبنی ہے، مگر یہ حسن ظن وہی کام دے سکتا ہے جہاں قائل خود اپنے کلام کی اس تعویل کو رد نہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی قائل اس تعویل کو بذات خود قبول نہ کرے، جیسا کہ ہمارے علم کے مطابق بعض حضرات کا یہی حال ہے، تو پھر اس کلام کی وہ تعویل کیسے ممکن ہے جس پر وہ خود راضی نہیں؟ مزید برآں یہ تعویل اگر اس قائل کو تکفیر سے بچا بھی لے تو کیا ان جیسے کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان جیسے کلمات سے اس قائل کو روکا جائے تاکہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو عبدی کہنے سے صرف اس لیے منع فرمایا کہ یہ لفظ موہم تھا۔ رواہ مسلم مشکات صفحہ 407۔ اس لیے ہمارے خیال کے مطابق جو شخص ان قائلین کے کلام میں تعویل کا خواہش مند ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ صراحتاً انہیں اس جیسے کلام سے روکے تاکہ موہم شرک کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص حمی یعنی سرکاری چراگاہ کے گرد چراتا ہے، اس کے حمی میں چلے جانے کا امکان بہت غالب ہے۔ مشکات المصابیح صفحہ 241۔ اسی طرح ہر وہ توسل جس میں الفاظ ندا اختیار کیے جائے یا غیر اللہ کے لیے مفرج مقروبات یا قاضی الحاجات جیسے الفاظ استعمال کیے جائے، اسی حکم میں داخل ہے۔ نمبر 5، مؤلف حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ دوسری قسم منکر ہے مگر پہلی نہیں۔ بدعت کے لاوی معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم صحیح ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی معروف قول نعمت البدعۃ ھذہ رواہ البخاری مشکات المصابیح صفحہ 115 میں بدعت کو اسی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن بدعت اگر اپنی معنی اصطلاح میں لی جائے تو وہ سیئہ ہی سیئہ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ رواہ مسلم مشکات المصابیح صفحہ 27، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 6، مؤلف نے بتوفیق خداوندی اپنی کتاب میں خصائص نبویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اور ان پر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں جو باقی انسانوں کو پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھاپا، موت وغیرہ، مگر وہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور ان جلیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جو ان کے حوالے سے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ صفحہ 127۔ پھر مؤلف نے انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرمائی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات اور احوال میں دوسرے عام انسانوں کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالا تر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بالا تر ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی خصوصیات ثابت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے آپ کی جو خصوصیات ثابت شدہ ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے اور فضیلت میں بھی، نیز قلوبی انسانی میں ان کی تاثیر روایتی ضعیفہ سے ثابت ہونے والے خصوصیات کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوی ہے۔ مثلا کتاب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا، جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ نمبر 7، مؤلف سلمہ اللہ لکھتے ہیں مولد نبوی شریف کے لیے اجتماعات عادت پر مبنی ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اسی کا اعتقاد رکھتے ہیں اور فیما بیننا و بین اللہ اسی کے قائل ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو مخصوص کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔ صفحہ 225۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان انتہائی بابرکت اور باعث سعادت عمل ہے، جبکہ اسے کسی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، اور یہ بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں کسی خاص ہیت کے ساتھ اجتماع کرنا عبادت ہے۔ ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے اجتماع فی نفس ہی جائز ہے، جو انکار یا ملامت کا مستحق نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ نظر ہے جسے محقق اور اہل تقوی علماء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا،
اور وہ یہ کہ یہ اجتماع خواہ فی نفس ہی جائز ہو، لیکن بہت سے لوگ اسے عباداتی مقصودہ یا واجباتی دینیہ میں سے سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مزید برآں عام لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عادت اور عبادت کے درمیان دقیق فرق کا خیال رکھیں گے بڑا مشکل ہے۔ لہذا ان مذکورہ بالا امور کے پیش نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر ان متقی علماء کرام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ سد ذرائع اور جلب مصالح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے جیسے اصولوں کی بنا پر ان جیسے اجتماعات سے رکنا ہی ضروری ہے، تو یقیناً ان کا موقف دلیل شرعی پر مبنی ہے، اور ان پر انکار و ملامت بھی ہرگز جائز نہیں۔ ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتہد فی مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل اور فتویٰ میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین اللہ جواب دہ ہوگا، اور اسے چاہیے کہ دوسرے اجتہادی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کی تیر برسانے سے گریز کرے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے مذکورہ تبصرہ میں جو گزارشات پیش کی ہے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم جناب علامہ محقق السید محمد علوی المالکی حفظہ اللہ ونفع بالاسلام والمسلمین نے اپنی کتاب میں ان بہت سے دلائل کو منقح کیا ہے جن کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوتی ہے۔ مؤلف نے ان کا حقیقی مفہوم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کتاب مخاصمت اور مخالفت کے جوش کے بجائے انصاف کی آنکھ سے مفاہمت کی فضا میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی گواہی دیتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بنے، اگرچہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہ تعالی سمیع قریب مجیب الداعین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مفتی محمد رفیع عثمانی، رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی، مفتی محمد تقی عثمانی، خادم الطلبہ بدارالعلوم کراچی۔ یہی قصہ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو بھی ایک رات کی مہلت ملی، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ کتاب تکفیر کرنے والے سلفی متشددین کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے انہوں نے اسی نقطہ نظر سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریر لکھ کر صبح ناشتے پر آپ کے حوالہ کر دی۔ مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فی نکات کے بارے میں ان سے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولانا محمد تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی۔ باقی بزرگوں نے مولانا مرحوم کی بھرپور تقریر دیکھ کر ان کے احترام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ حد یہ کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے اصالتاً اور 20,000 علماء کی جانب سے نیابتاً صاد کر دیا، یہ شاید اپنی نوعیت کی منفرد اور بے نظیر مثال ہوگی۔ نمبر 3، آن جناب نے اکابر کا مسلک و مشرب نامی رسالہ کے بارے میں جس کا ذکر میری تحریر میں استر دادن آ گیا تھا رائے طلب فرمائی ہے، اور یہ کہ جو اصلاحات تجویز کی جائے ان پر عمل کیا جائے گا بشرط کہ مقصودی رسالہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ ایک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم یہ ناکارہ اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں مقصودی رسالہ ہی محل نظر ہے۔ جن حضرات نے ہمارے اکابر قدسہ اللہ اسرارہم کے خلاف فتوے لگائے اور جن کا سلسلہ تدمی تحریر پوری حدث و شدت کے ساتھ جاری ہے، ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو ودوا لو تدہن فیدہنون کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی اور اہل بدعت کو اہل سنت منوانے کی راہ اختیار کی جاتی۔ کیا ہمارے اکابر کا مسلک و مشرب یہی تھا؟ نمبر 4، جناب صوفی محمد اقبال دام اقبالہ کے بارے میں اس ناکارہ نے سماعی روایت نقل کر دی تھی کہ وہ جناب سید علوی سے بیعت ہو گئے ہیں۔ میں آن جناب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصلاح فرما دی کہ سید علوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے، البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے۔ انتہا بلفظکم الشریف، جن صاحب نے مجھ سے نقل کیا تھا غالباً انہوں نے خلافت و اجازت ہی کو بیعت کرنے سے تعبیر کر دیا ہوگا۔ بہرحال اس اصلاح پر جناب کا تہ دل سے ممنون ہو، گو اس ناکارہ کی تقریر اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشربی و ہم رنگی اور ان کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔ نمبر 5،
حضرت مولانا عزیز الرحمان کے مسترشد کانوٹ کے یہ حضرات تبلیغ جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں، آن جناب نے غلط فہمی قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت موصوف کے ہزاروں مرید اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد و عناصر کی ضرورت مخالفت کرتے ہوں گے جنہوں نے فضائل درود شریف کو تبلیغی نصاب سے نکالا۔ چلیے یہ غلط فہمی ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ حضرت موصوف کو بھی اس غلط فہمی سے جو ان کے مرید کو ہوئی رنجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ بقول عارف دریائے فراوا نشود تیرا بسنگ، عارف کے برجد تنگ آب استہنوس۔ نمبر 6، آن جناب نے شیخ علوی کا ہمارے اکابر خصوصاً ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ والہانہ تعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذیب رقم فرمایا ہے، اور بریلویت کے ساتھ اس کے تعلق کی تردید فرمائی ہے، اور بریلوی ماہنامہ سے حق چاریار میں جو کچھ نقل کیا ہے اس کی بھرپور تغلید فرمائی ہے۔ اس سے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ چونکہ قاضی مظہر حسین صاحب اس ناکارہ کی طرح سید علوی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا بریلوی پرچہ جہان رضا پر اعتماد کر کے ان کو بریلوی قرار دینا ایک فطری امر تھا، اس لیے ان کو اور ان کی تقلید میں اس ناکارہ کو تو معذور سمجھنا چاہیے۔ جہان رضا کا یہ پرچہ فروری 1992 میں شائع ہوا، جس میں بڑے دلدل سے سید علوی کو بریلوی ثابت کیا گیا۔ پورے 3 سال کے عرصہ میں شیخ علوی کی جانب سے یا ان کے مداحوں کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی، نہ کسی وضاحت کی زحمت کی گئی۔ پھر سید علوی کے رسالہ حول الاحتفال بالمولد النبوی شریف کا ترجمہ بریلوی حلقہ کی جانب سے میلاد مصطفیٰ کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، اور ان کی کتاب کا ترجمہ اصلاحی مفاہیم کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں متنازع فی مسائل میں مصنف کا جھکاؤ بریلویت کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ جہان رضا میں ان کا فقرہ بلا خوف تردید نقل کیا جا چکا ہے کہ سیدی علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات و تعلیقات کے ذریعے جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامت ہے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔ اور یہ کہ سید علوی کو فاضل بریلوی کے خلیفہ ضیاء الدین قادری سے جو معمر ترین بزرگ تھے اور جن کی عمر 100 سال سے زائد ہے، تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل ہے۔ ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر انصاف کیجیے کہ ایک خالی ذہن آدمی کو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہیے۔ جناب قاضی مظہر حسین صاحب پر خفا ہونے کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود شیخ علوی مالکی کی جانب سے جہان رضا کے مندرجات کی تردید کرا دی جاتی اور انتساب الی البریلویت سے اظہار برات کرا دیا جاتا۔ جب تک یہ نہ ہو میں یا آپ اس کی 1000 تردید کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ 3 سال سے اعلی رؤوس الاشہاد اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ بریلوی ہے، اور جناب شیخ اپنے سکوت سے اس پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں۔ آپ کی تردید کو کون مانے گا؟ اس لیے اگر بریلویت کے انتصاب سے ان کی برات کرانی ہے تو خود انہی کی جانب سے برات کا اعلان کرائیے۔ اگر شیخ علوی کی حیات میں یہ کام نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہماری توجیہات رائے گاہ اور بسود قرار پائے گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ تینوں بزرگوں قبلہ صوفی صاحب، آپ اور جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب زید مجدہ کو بھی یار لوگ اسے لپیٹ میں نہ ڈال لے کے یہ تینوں حضرت شیخ محمد مالکی بریلوی کے حلقہ نشین دراصل دیوبندی نما بریلوی تھے۔ اسی بنا پر دیوبندیوں کو بریلویوں کے ساتھ متحد ہو جانے کے داعی تھے، لہٰذا دیوبندیوں کے مقابلے میں بریلوی مذہب برحق ہے۔ یہ صرف خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوت اتحاد پر بریلوی صاحبان نے ایسے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے، مرور ایام کے بعد نہ جانے اس کو کیا رنگ دیا جائے گا۔ الغرض جناب کی یہ وضاحتیں ہم خدام کیے تو سر آنکھوں پر آمنا و صدقنا، لیکن جب تک آپ خود جناب شیخ علوی مالکی کی جانب سے بریلویت سے اظہار برات نہیں کراتے، اور خصوصاً اس فقرے سے جو فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے بارے میں جہان رضا نے ان سے منسوب کیا ہے،
تب تک مخالفوں پر حجت نہیں قائم ہوگی، اور وہ برابر یہ کہتے رہیں گے کہ فروری 1992 میں شیخ موصوف کے بریلوی ہونے کا مدلل اعلان کیا گیا، لیکن شیخ نے خود خاموشی اختیار کر کے اس کی تائید کر دی۔ اس کے بعد دوسروں کی وضاحت اور عذر معذرت کا کیا اعتبار؟ آخر میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی، مولانا عزیز الرحمن صاحب کی، آپ کی یا کسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو، اس سے بصد ندامت غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں۔ جن ایسے الفاظ کی نشاندہی کر دی جائے، نشاندہی کے بعد ان کو قلم زد کر دوں گا۔ حلفاً کہتا ہوں، مجھے نہ ان بزرگوں سے پرخاش ہے نہ کدورت، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں، ان کو اپنے سے بدرجہ افضل جانتا ہوں۔ جہاں تک شیخ علوی کی کتاب اصلاح مفاہیم کا تعلق ہے، وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہو یا نہ ہو، مگر ہمارے ہاں کے ماحول میں مفید ہونے کے بجائے مضر ہے۔ کاش کہ اسے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔ آن جناب نے ایک بزرگ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ لدھیانوی کو بھی کسی نے بڑکا دیا ہے، یوں تو اس فقرہ کی کوئی اہمیت نہیں، بیچاری مٹی پر 1000 جوتے رسید کر دو، اس کو شکایت نہیں ہوگی۔ تاہم یہ عرض کر دینا بیجا نہیں ہوگا کہ مجھے میرے اکابر رحمت اللہ علیہ کے تقدس نے بڑکایا تھا۔ بقول عارف رومی، گفتگوئی عاشقہ در امر رب، جوشش عشق نے ترک ادب۔ جن اکابر کے انتصاب سے ہماری دنیا و آخرت وابستہ ہے، ایک طبقہ ان کی عزت و حرمت سے کھیل رہا ہو اور ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے پلے میں اپنا وزن ڈال رہے ہو، تو مجھے ایسی مٹی کے لیے بھڑکنا لازم ہے۔ آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جو رائے بھی قائم فرمائے، آپ کا حق ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ والسلام، محمد یوسف عفو اللہ عنہ، کراچی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مولانا ظہور خان صاحب کا خط جو کہ محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کو لکھا گیا تھا، وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وبصیرتا فی الدین۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے اور ہمیں دین میں فہم اور بصیرت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کے لیے سوال کہ آپ کے نزدیک دینی مفاہیم کی اصلاح آج کے دور میں ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور تحریر کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرے تاکہ علمی اور تحقیقی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔